صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ ہم نے ایک انداز دکھایا تھا کہ اذان کیا ہے۔ اذان کے متعلق سے حیا علی الصلاۃ، صلاۃ کے معنی نماز، یہ سمجھنا ہے۔ نماز کیسی ہے، کیا ہے، سمجھ کر چلنا ہے۔ جب سمجھے تو یہ سورہ عصر کے بعد حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، یہ سورہ عصر دعوت دے رہی ہے، ایمان کی محفل میں آؤ، ایمان لاؤ۔ ایمان کس بات کا؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس کو آپ دیکھیں، ایمان کیا ہے؟ اس کو سمجھیں۔ ایمان لانا اور کامیابی کی طرف جانا ہے۔ ہمیں دوسری دعوت ہے کامیابی۔ آؤ کامیابی کی طرف آؤ، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی۔ کامیابی کہاں ملتی ہے؟ جب اذان ہوتی ہے تو ہم ایک دعا کرتے ہیں، ایک دعا کرتے ہیں اذان کے بعد، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی سیدنا محمدن نل وسیلتا والفضیلتا۔ یہ دعا تو ہم پڑھتے ہی نا، پڑھیں گے نا، ہر اذان کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس کے معنی کبھی دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ دیکھو، سمجھو۔ سمجھو کہ کامیابی کہاں ہے، کس بات کو کہہ رہا ہے خدا، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی کہاں ملتی ہے، کس بات کی کامیابی ہے؟ ہماری زندگی کی کامیابی۔ کہاں ہے زندگی کی کامیابی؟ کہاں ملتی ہے؟ یہ زندگی ہماری کامیاب ہو، اس کی طرف اگر رجوع ہو کر دیکھیں تو دیکھو، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، جو قائم ہونے والی نماز ہے اس کی طرف رجوع ہونا ہے۔ اور وہ کہاں ہے؟ آتی سیدنا محمدن نل وسیلتا والفضیلتا۔
جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو اپنا نہیں سکتے ہم، اس میں جڑ جاؤ۔ وسیلہ ہر ایک کو ہونا ہے، وسیلہ جب تک نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہوتی، ہر ایک کے لیے وسیلہ ہونا ہے۔ ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے ماں باپ ہمارا وسیلہ بنے، ہمیں راستہ دکھائے، بیٹے ایسے نہیں، کہو اللہ ایک ہے، محمد برحق ہے، محمد برحق ہیں، اللہ کی دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہو، یہ دعا کر رہے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں۔ ماں باپ وسیلہ سکھا رہے ہیں، وہ وسیلہ ہوا جتنی حد تک ہوئی، ایک حد تک ماں باپ ہمارا وسیلہ۔ جب ہمارا وسیلہ ماں باپ نے اپنا حق ادا کیا، اب آگے بڑھنا ہے بچہ، اس کو اور آگے بڑھانا ہے تو اسے ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ جاؤ بیٹا عربی سیکھو، اردو سیکھو، کچھ معلومات کرو، یہ کر کر کے بھیجتے ہیں، وسیلہ بنا استاد۔ وہاں جتنے بھی ہیں، بیٹے کپڑے ایسے نہیں ایسے پہن سکتے ہیں، یہ وسیلہ ہے، یہ بھی استاد ہے۔ بیٹا منہ ایسے دھو، ایسے وضو بناؤ، یہ بھی کسی کے وسیلے سے سیکھے ہیں۔ وسیلہ اب یہاں پر جو وسیلہ مل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین کے نظر طفیل، ان کے وسیلے کو اپناؤ، وہاں تمہیں ایمان کی پہچان ہوگی۔ وسیلے سے ایمان کی پہچان ہوگی۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بات یہاں پر آ رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، لانا کدھر ہے؟ جب تک وسیلہ نہیں ہے کوئی ایمان نہیں لا سکتا۔ ایمان کی دولت وسیلے سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ہمیں نماز کی دعوت تو 70 آیتوں میں ملتی ہے، کیسے ادا کرنا ہے؟ کیا وہ قرآن میں ہے؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے نکلتی ہے۔ حضور نے بتایا کہ بیٹے نماز اس انداز سے ادا کرو، پہلے اپنی نیت کو باندھو، اور اس سے پہلے جانماز پر بیٹھ کر وہاں بھی ایک دعا کرتے ہیں، کیا ہمیں بھول گئے؟ دیکھنا ہے، معلوم کرنا ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے تو ہاتھ اس طرح سے اٹھاؤ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم۔ یہ سب کس نے سکھایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی حدیثوں نے۔ یہاں ہماری نماز پوری ہو رہی ہے۔
خدا نے بات رکھ دی، نماز ادا کرو، نماز کو قائم کرو۔ نماز کیسے ادا کرنا ہے، کیسے قائم کرنا ہے، یہ سکھایا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے نے۔ ورنہ کہاں ہے بات؟ ہاتھ باندھو، سورہ فاتحہ پڑھو، پھر ثانی سورہ کوئی پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر، سجدے میں جاؤ، سبحان ربی الاعلیٰ بولو۔ جب بیٹھو تو وہاں پر التحیات پڑھو۔ یہ سب کس نے سکھایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے نے سکھایا، ایمان کی دولت دینے والے نے سکھایا۔ ہم آج ان کو بھول بیٹھے۔ آؤ اس دور ترقی کی عنایت دیکھیں، آؤ اس دور ترقی کی عنایت دیکھیں، آئینہ رکھ کے ذرا اپنی ہی صورت دیکھیں۔ آؤ اس دور ترقی کی عنایت دیکھیں، آئینہ رکھ کے ذرا اپنی ہی صورت دیکھیں۔ راہ سے بھٹکے ہیں ہم لوگ، خطا کس کی ہے؟ راہ سے بھٹکے ہیں ہم لوگ، خطا کس کی ہے؟ کیا ہمیں یاد نہیں وہ بھی ادا کس کی ہے؟ ہم نے مل جل کے ہر ایک جرم کے تیور توڑے جو اس کے اندر بھرے ہیں، حسد، بغض، کینہ، کپٹ، میپن، مغروری، یہ سارے کے سارے ہم نے مل جل کے ہر ایک ظلم کے تیور توڑے، نیک سے نیک ملے اور بدکار کے خیبر توڑے۔ یہ بدکار کے خیبر، کیونکہ ہمیں پاک بننا ہے، پاکی آدھا ایمان ہوتی ہے، پاکی ہونا ہے۔ سب سے پہلے سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکی، پاک پاک پاک، پاکی بننا ہے، اس کو پاک کرنا ہے۔ اگر اس گھر کو پاک کریں تو خدا خوش ہوگا نہیں، کیونکہ وہ اللہ پاک ہے اور حضور رسول پاک ہیں، اور ان دونوں سے نکلی ہوئی قرآن پاک ہے، یہاں احترام کرو، احترام کرو اور اس میں پاکی لاؤ، اپنے آپ میں پاکی لاؤ۔ جب وسیلہ ہمارا قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ کر دیکھو، سورہ بقرہ میں یہ بات آتی ہے، پڑھ کر دیکھو۔ پڑھ کر دیکھو، خدا کھل کر کے بول رہا ہے، اور تمہیں ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہاں نماز کی بات ہوئی، اب یہاں وسیلہ وہ دکھا رہا ہے، اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ نماز پڑھو، کیا نئی بات ہوئی؟
روزہ رکھو نہیں بات ہوئی، یہ سب پہلے ہو گئی ہے، ہو گئی، مگر نقصان سے بچنا ہے، ایمان والے بننا ہے۔ یہاں نئے نئے باتیں ہوتی ہیں اور وہ ہم سے نہیں، صرف اور صرف قرآن پاک سے ہوتی ہے۔ قرآن پاک، یاسین القرآن الحکیم، قرآن مجید کی قسم جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ کبھی قرآن پاک کی حکمت کو دیکھو، تم اپنی حکمت کو چھوڑو، پہچانو تم اپنے آپ کو، تم کون ہو، کیا ہو۔ تم کون ہو، کیا ہو، پہچانو اپنے آپ کو۔ مت پوچھ میں کون ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں۔ مت پوچھ میں کون ہوں، میں کون ہوں اور کیا دیکھ رہا ہوں۔ پردے کو بھی پردے میں چھپا دیکھ رہا ہوں، پردے کو بھی پردے میں چھپا دیکھ رہا ہوں۔ میں آئینہ یہ حق ہوں، حق خدا ہے، خدا کا آئینہ ہوں۔ میں آئینہ یہ حق ہوں، میرا آئینہ حق ہے۔ میں آئینہ یہ حق ہوں، میرا آئینہ حق ہے۔ محبوب میں اپنے آپ کو بقا دیکھ رہا ہوں، زندہ دیکھ رہا ہوں، مردہ نہیں۔ آج مجھے زندگی ملی ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، وہ اپنے رب کو پہچانا، وہ اپنے رب کو پہچانا۔ اس طرح اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کا علم معلوم کرو کہ تم کون ہو۔ اور کیا ہو، تمہاری پہچان کیا ہے۔ کبھی اپنے آپ کو ٹٹولا ہے، کبھی اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ دیکھ کر بولو، سمجھو، اپنے آپ کو سمجھو۔ غار حرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی آیت جبرائیل کی زبان سے نکلی، پڑھو، اقرا، پڑھو۔ کیا پڑھیں؟ کون سی کتاب تھی پڑھنے کے لیے؟ پڑھو کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ پڑھو مطلب معلومات کرو، اپنے آپ کی معلومات کرو، پہچانو۔ اسے تم جتنا پڑھو گے، جتنا اسے سمجھو گے، پھر بھی باقی رہے گا یہ ایک سمندر ہے۔ ایک حد تک تم اپنے آپ کو سامنے لے چلو، آگے بڑھو، پڑھو، پہچانو اپنے آپ کو۔
اس کو دیکھو. آتی سیدنا محمدن نیل وسیلتا والفضیلتا، جو وسیلہ میں داخلہ ہوا وہ فضیلت میں آیا، کامیابی کی طرف آیا، کامیابی کے راستے میں یہ قدم رکھا. آتی سیدنا محمدن نیل وسیلتا والفضیلتا. فضیلت میں آیا. فضیلت کس بات کی؟ فضیلت سے کیا مل گیا ہمیں؟ کس بات کی فضیلت ہمیں حاصل ہوئی؟ اس کو دیکھو. اللہ خود کہہ رہا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے سارے ملائک فرشتے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اور اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، بے ایمانوں کو نہیں. خیال رہے، ایمان والے کو نشان کر کر کے وہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ حکم ہے خدا کا. آج کون انکار کرے؟ یہ خدا کا حکم ہے. پہلے ہم ایمان والے تو بنے. کیا یہ فضیلت نہیں؟ یہ فضیلت کی پہلی سیڑھی، مطلب پاسپورٹ مل گیا. اب تم سعودی عرب کو جاؤ، مکے کو جاؤ، مدینے کو جاؤ، جس جگہ بھی جانا چاہو جاؤ، پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ مل گیا. اب آگے نیل وسیلتا والفضیلتا آتی سیدنا محمدن نیل وسیلتا والفضیلتا. جو درود و سلام یا ایمان کے راستے میں جو سورہ عصر میں بتایا، اب عمل نیک کرو. جو عمل یہ نیک کرے گا، خدا کی راہ پہ برقرار چلے گا، نیل وسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ رفیع، ان کے درجے بلند ہو جائیں گے. درجے بلند ہو جائیں گے. حق بولا، صبر کیا، خدا کی راہ میں رہا، وسیلہ ہمارا ساتھ رہا. وسیلہ مشال ہے، راہ دکھاتے ہے.
اس راہ پہ چلنا ہمارا کام ہے. اس راہ پہ چلنا ہمیں اپنا کام سمجھ کر چلیں. اس کے بعد بولتا ہے وَدَرْجَةَ رَفِيعًا وَبَعْثَهُ وَمَقَامًا مَحْمُودًا. تمہارے درجے وہاں تک بڑھا دوں گا، وہاں تک میں چھوڑ دوں گا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مقامً محمودہ تک لے جا کر چھوڑ دیں. جب مقام محمودہ مل گیا تو کیا ہماری کامیابی نہیں؟ کیا ہم کامیاب نہیں ہوں گے؟ یہ دوسری دعوت ہے. خیال کرو، اسے نجھا کر کے دیکھو. یہ خدا کا پیغام ہے، میرا نہیں. یہ خدا کی بات ہے، میں اپنے طرف سے نہیں کہتا. اسے سمجھو اور اپنے آپ کو بلند مقام پہ لے جاؤ جس میں ہمیں کامیابی ملے. جب تک نہ لوگے آسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا خدا کی راہ کا. اگر خدا کی راہ ملنا ہے تو وسیلے کو اپناؤ. اسے دیکھو، یہاں تمہاری کامیابی ہے، یہاں پر تمہارے عمل نیک ہو. خدا تم سے راضی، بس خدا کو راضی کر لو. خدا راضی کب ہوگا؟ جب اس خدا کے محبوب کو ہم اپنے دل میں رکھیں گے، دل سے چاہیں گے. خدا خود درود و سلام بھیجتا ہے، یہ کیا معمولی بات ہے؟ کس پر درود و سلام بھیجا ہے؟ 1,24,000 پیغمبر ہیں آئے ہیں دنیا میں، کوئی محبوب بنا ہے؟ محبوب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اتباع کرو، یہی تمہاری کامیابی ہے، یہی تمہارا انجام ہے. جو وسیلے میں چلے گا، نیک عمل کرے گا، نہ اسے دوزخ کا ڈر ہوگا نہ جنت کی خواہش ہوگی. ہم خدا کو خوش کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگیں، ان کے وسیلے سے ہم آگے بڑھیں تو ہماری کامیابی ہوگی. اس لیے بچے کو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے اذان دی جاتی ہے، تمہارا کام یہ ہے تم آئے ہو، اسے لے کر کے چلو، اسے لے کر کے چلو. خیر، میں یہاں تک کر کے ایک اذان کا مطلب آپ کو سمجھانا تھا، اس میں میں پورا کیا ہوں.
اب مہربانی اگر ان باتوں کو آپ لوگ سمجھ گئے اور یہ راہ پکڑ لی تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ میں اتنا بڑا ہو کر کے نہیں نکلتا، میں اتنا بڑا نہیں ہوا، میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں، آپ ہی میں سے ایک ہوں۔ غور و فکر کیا کر کے اپنے آپ میں کچھ بناؤ، کچھ بناؤ، اتنا کہہ کر کے میں ان باتوں کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔